السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں ویڈیو بنائے سارے ڈیڈ باڈی بھی آ گئی پچھوں لے۔ یہ کوئی اشرف نامی شخص ہے جو پاپڑ فروش ہے۔ مجھے جگہ کنفرم نہیں ہو سکی کہ یہ کہاں کے ہیں۔ یہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے زمین پر، اور یہ شادی ہال کے اندر۔ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس کی لڑائی ہوئی براتیوں کے ساتھ، جس میں اس کی موت ہو گئی، اور اس کی لاش جو ہے وہ شادی ہال کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اور آپ ظلم اور بے حسی کی اعلیٰ ترین مثال جو شاید جنگل میں بھی آپ کو نہ ملے، وہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس کی لاش فرش پر پڑی ہوئی ہے، اور لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ جی، شادی کا کھانا شادی ہال کے اندر کھا رہے ہیں، اور فرش پر، اسی فرش پر، کرسیوں کے پاس ایک غریب انسان کی لاش پڑی ہے۔ انسان کی لاش ہے یہ۔ مجھے نہیں پتا کہ غیر انسانی حرکتیں اور بے حسی کی اس سے بڑی مثال شاید کوئی دنیا میں اور بھی ہوگی، لیکن ہم اس میں نمبر 1 ہوتے اور دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں بے حسی اور بے شرمی میں۔ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا حافظ آباد میں۔ انہوں نے تقریباً پونا گھنٹہ تقریر کی اور یہ بتایا کہ قوم کیسے بنتی ہے، قوم کیسے اٹھتی ہے، قوم ترقی کیسے کرتی ہے۔ اب اولاً تو اسی دوران ہی جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو ہماری قوم کے نوجوان جلسے کے اندر ہی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد جب جلسہ ختم ہوا، لوگ جانے لگے تو گیٹ پر انتظامیہ پانی کی بوتلیں، پانی کی چھوٹی بوتلیں دے رہے تھے، اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور دھکے، اور صرف ایک پانی کی بوتل کے لیے۔ یہ ہمارا اخلاقی معیار ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس کو عمران خان سدھارنے چلا ہے۔ وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم بے شرمی، بے حسی اور لا علمی، لا شعوری، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بے حسی ہے، جو ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ باہر کے ملکوں میں جب بھی میں جاتا ہوں، میرا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک تہذیب ہوتی ہے جس کا نام و نشان ہماری قوم کے اندر نہیں ہے۔ تہذیب یہ، ان کے ایتھکس یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان میں احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہیں پہ کمزور کو دیکھیں، کچھ ہوتا ہوا دیکھیں تو فوراً لوگ بولتے ہیں۔ اس شادی ہال کے اندر کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں تھا جو اس غریب کو کم از کم اس کی آنکھیں ہی بند کر دیتا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی۔ حیرت اتنی زیادہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ اب ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں صدمے میں ہوں یہ دیکھ کر کہ یہ انسان ہے، انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے، غریب انسان کی۔ زندہ غریب کی تو قدر پہلے ہی نہیں ہے اس ملک میں، اب لاش کی بھی نہیں رہی، اور لوگ اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں۔ کوئی ایڈٹ ویڈیو نہیں ہے، کوئی اس میں جمپ، کوئی ٹون، کچھ بھی نہیں ہے، ایڈٹ نہیں ہے، یہ بالکل اوریجنل ویڈیو ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس بھائی کو جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اور میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بندہ کس کو کہے کہ کیا ایکشن ہوگا اس کے خلاف، اور غریب آدمی کے لیے کون لڑے گا جس کی لاش کو کوئی دفنانے کو، ہسپتال پہنچانے کو تیار نہیں ہے، اور لوگ اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی مکھی مری پڑی ہے۔ یہ انسان کی قدر ہے۔ اور
سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، دین ہمارا کیا کہتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، جنہوں نے کفار، غیر مسلم، غریبوں، مسکینوں کے لیے انسانیت کا درس دیا۔ حالانکہ حالت جنگ میں بھی حضور نے بہت سارے جو جیسے بچے، عورتیں اور بوڑھے، ان سب کو حکم فرمایا کہ ان کو قتل مت کرو۔ تو یہ ہمارا مذہب جو ہمیں درس دیتا ہے، ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں۔ بہت ہی شرم کی بات ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے پوری قوم کو۔ اس کو قوم کہنا بھی قوم کی توہین ہے۔ یہ اس طرح کی قومیں ہوتی ہیں، جب تک قوم نہیں بنے گی ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، حکمران جو مرضی کر لیں۔ اور وہ جو اس قوم کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس قوم کو ڈنڈے سے سدھاریں۔ یہ احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں تعلیمی جو نصاب ہے اس میں سارا کچھ نکال کے سب سے پہلے ان کو قوم بنانے اور احساس کرنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب وہ آئے گا تو یہ قوم بنے گی۔ قوم بنے گی تو ملک سدھرے گا۔ غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہہ کر حوصلہ افزائی کریں گے۔ جب غلط کو غلط آپ نہیں کہیں گے تو معاشرے میں برائی رک نہیں سکتی۔ بہت افسوس ہوا، انتہائی شرم کی بات ہے۔ میرا تو سر شرم سے جھک گیا ہے کہ جب یہ دنیا میں یہ ویڈیو وائرل ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے پاکستان کے بارے میں، اور کیا ہمارے بارے میں سوچیں گے۔ انتہائی شرم کی بات ہے، ہم ہر ملک کو لیکچر دینے چلے جاتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا۔ خود اپنے گریبان میں جھانکیں اور شرم سے ڈوب مریں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پورے شادی حال میں موجود لوگوں پر جنہوں نے اس بے حسی کا مظاہرہ کیا اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ بریانی کی پلیٹوں کے لیے مرنے اور مارنے والوں، لعنت ہو تم پر، اور ڈوب مرو تم شرم سے۔